اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو غریبی میں اور پاکیزگی میں تقوی میں عیال داروں کو اپنے عیال کو پالتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اس حدیث کو عمران بن حسین نے بیان کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان غریب آدمی کو دوست بناتا ہے جو غریبی کے ساتھ ساتھ نیکوکار بھی ہو اور اپنے عیال یعنی بال بچے بہن بھائی ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہو، ایسے بندے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر گہرائی ہے۔ غریبی کی حالت میں ایماندار رہنا بڑا مشکل ہے۔ غریب ہو اور پھر وہ اس کے لیے مشکلات زیادہ ہیں کہ وہ عیال کو عیالداری کو کیسے نبھائے، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے۔ غریب ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اسباب نہیں ہیں تو وہ کیسے حقوق پورے کرے گا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ پارسا ہو، نیک ہو، تو پارسا نیک بھی ہو اور غریب بھی ہو، پھر وہ عیالداری کو کیسے نبھائے گا۔ تو پھر یہ سمجھ لیجئے یہ مشکل کام ہے کہ غریبی میں ایمانداری، پارسائی اور پھر عیالداری کو نبھانا یہ مشکل کام ہے۔ ان تینوں مشکلات سے گزرتا ہے جو بندہ، جو مومن ان تینوں میں صحیح کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر آپ تاریخ پڑھیں، اولیاء اکرام اصحاب، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبی میں اور پھر ایمانداری میں کہ لالچ کے حرص و وس نے انہیں غلط کام پر مجبور نہیں کیا، بھوک نے انہیں ستایا نہیں کہ وہ الٹ کام ملاوٹ شروع کر دیں، لالچ بے ایمانی اور دوسرے ذرائع سے وہ کمائی شروع کر دیں، ایسا نہیں کیا۔ غریبی میں ہی شاکر رہے، غریبی کے اندر بھی تقوی میں رہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اپنے بیوی بچوں کو مناسب طریقے سے ان کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق بھی ادا کرتے رہے۔ اس مشکل مرحلے سے گزر کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دوستی کا عہدہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا دوست ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہاں تو آپ کسی تھانے دار کے دوست بن جائیں تو محلے میں اکڑ کے چلتے ہیں کہ تھانے دار نال یاری ہے۔ ہاں جی، کوئی وزیر سے، منسٹر سے، آرمی چیف سے تصویر اتار لے تو وہ سمجھتا پتہ نہیں میں دنیا دا کڈا بڑا عہدے دار بن گیا، حالانکہ یہ سب دنیا داری ہے، اس میں کچھ نہیں ملنے لگا۔ صحیح کامیاب وہ شخص ہے جس نے اللہ سے دوستی لگائی، اور اللہ سے دوستی لگانے کے لیے تقویٰ چاہیے، قناعت چاہیے اور صبر چاہیے کہ آپ جس حال میں اسی میں صابر رہیں، اسی حال میں شاکر رہیں اور مینج کریں کہ آپ کسی سے مانگے نہیں، آپ کسی سے غلط طریقے سے چھینے نہیں، ناجائز ذرائع سے کمائے نہیں، غریبی میں ہی وہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، کہ غریبی میں ہی مینج کرنا ہے، مانگتا ہے پھرتے نہیں رہنا، لوگوں سے مانگنے نہیں، اور ناجائز طریقوں سے، دھوکے دہی سے، ملاوٹ سے، غیر اسلامی جو ذرائع ہیں ان سے اکٹھا نہیں کرنا، بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور غریبی پہ شاکر رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور جتنا آپ محنت مزدوری سے کماتے ہو اسی کو مینج کرنا ہے، قرضے نہیں لینے، اسی پہ ہی آپ ایک روٹی اور چٹنی سے کھا لیں، نمک سے، پانی سے ڈبو کے کھا لیں، چائے سے کھا لیں، اپنا ضمیر، اپنا ایمان، اپنی جو اچھی عادتیں اللہ رسول وہ اس سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ دیکھو نا، اسی سے منسلک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے تھوڑے سے دیے گئے رزق پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی غریبوں کی موجیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آخرت میں، یہاں کوئی نہیں مانتا نہ مانے، گزر جائے گی رات بھی، دن بھی بسر ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو۔ یہ دیکھو نا، اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے تھوڑے رزق دیے جانے پر راضی ہو،
کہ اللہ مجھے تو نے غریب رکھا ہے، کم رزق دیا، میں راضی ہوں، میں شاکر ہوں، جتنا دیا ہے اسی پہ وہ راضی ہے، شاکر ہے، صابر ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے تھوڑی سی نیکی کو زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، اس کی تھوڑی سی نیکی پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرا بندہ میں نے تھوڑا دیا، اس کو ٹائٹ رکھا مالی حالات سے، ویسے غریبی میں، تو کیوں نہ اس کا تھوڑا سا عمل میں بھی خوش ہو کے بڑا اجر اور ثواب عطا کروں۔ یہ بہت بینیفٹ ہے۔ یہ چیپٹر مکمل ہو رہا ہے، آخری حدیث بھی اس کی پڑھ لیں، اس میں کل ایک نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتیں پسند تھیں، ایک خوشبودار رہنا، خوشبو لگانا، صاف ستھرا، اور دوسرا نکاح دار، بیوی دار بنے رہنا، اور تیسرا فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب امتی نبی کا عاشق ہے، عاشق رسول ہے، تو بغیر نکاح کے نہ رہے، زیادہ مال ہے تو 2 نکاح کرے، تاکہ جو بیوہ جو بچوں والی ہیں یا متعلق ہیں ان کا سہارا بنے، تاکہ وہ ناجائز طریقوں سے لوگوں سے دوستیاں لگا کے بچے نہ پالتی پھریں۔ آج کل زیادہ یہی ہو رہا ہے کہ سیکنڈ میرج والی عورتیں نکاح میں نہیں آتی، وہ کہتی ہیں آزاد بھی رہو دائیں بائیں، بس دوستیوں سے مال اکٹھا کر کے۔ بہت بڑی یہ نیکی ہے کہ جس کے پاس مال اور طاقت ہے وہ دوسری عورت لے، مزے لینے کے لیے نہیں، اس کے بچے پالنے کے لیے، اس کو کھانا دینے کے لیے، کہ وہ 4 دیواری میں محفوظ ہو تاکہ گناہ کی زندگی میں نہ جائے، اس لیے آپ نے عورت سے محبت کا کہا۔ تیسری جو نماز ہے یہ تو کسی سمجھوتے کے تحت نہیں، گاڑی میں ہو، باہر ہو، اندر ہو۔ اور ایک آخری حدیث اس کی ایک یہ بھی پڑھ لے۔ ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھوکا ہوا یا محتاج ہوا اس نے لوگوں سے اپنی غربت اور بھوک کو چھپا کے رکھا، رولا نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو 1 سال سے بھی زیادہ کا رزق عطا فرمائے۔ مسلمان سے یہ بات ہو رہی ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لوگوں دے اگے رونے نہ رو۔ آج کل رو رہے ہیں سب، ہے مشکل دن، بہت بڑے بری وبا ہے، تو بھئی آپ اللہ کو یاد کرو، لوگوں کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں۔ ہاں کسی سے پاس بہت ہی مشکل ہے، کسی کے پاس سائل بننا ہے تو پھر تو بندہ مجبوری ہے نا وہاں بتائے، لیکن ایسے ہر کسی کو کہتا ہے یار اسی تے بھوکے مر گئے، ہر بندہ بڈھی یہی اٹھاتا رہے۔ تو یہاں اپنے اس آخری چیپٹر کی اس آخری حدیث کو، اس چیپٹر کی آخری حدیث کو، اس کے بعد مشکوٰۃ شریف کا ایک چیپٹر رہ جائے گا، آپ نے یہی سیکھا کہ اپنی غربت اور اپنی بھوک کو لوگوں کے آگے بیان نہ کرو۔ کس کے آگے بیان کرنا ہے؟ اپنا سفید پوشی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی غریبی، اپنی تنگ حالی کو چھپا لو، سفید پوش اس کو کہتے ہیں، جو غریب ہونے کے باوجود، تنگ دست ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے آگے اپنا رونا نہیں روتا، بلکہ اللہ سے کہتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ اور قریب ہے کہ ایسا شخص غریبی میں، تنگ حالی میں لوگوں کو نہ بتائے، اللہ سے ہی رابطہ رکھے، تو اللہ فرما رہا ہے میں اسے 1 سال کا زیادہ رزق عطا کر دوں گا، یعنی اس کا رزق بڑھا دوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق